السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جی وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ اللہ کا یہود کو ان کی سرکشی پر سرزنش کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند گیا، غالب آ گیا، مغلوب ہو گیا۔ یعنی ان کے کہنے کے مطابق کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے لیے تھی وہ بند ہو گئی۔ یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبوت کی رحمت ہمارے لیے مختص تھی اور یہ ہماری طرف سے بند ہو گئی۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو منافقین کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، گویا اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم تو غنی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں زیادہ یہ امکان ہے کہ جو یعنی دوسرا پہلو کہ جس میں یہ کہ اللہ تو فقیر ہو گیا، اب مانگنا چاہیے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ قرض حسنہ دو، غلت ایدیہم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے ہاتھ بند گئے ہیں یا بند جائیں گے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے اس سبب سے یہ جو بات کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لعنت ہے ان پر، بل یداہ مبسوطتان، بل اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ یعنی اللہ سخی ہے، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے اس آدمی کی بات کو سن لیا جو کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم تو غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں، ایک تو اللہ نے ان پر بدقسمتی لکھ دی ہے کہ اس سبب سے کہ یہ انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، اور یعنی حق کی بات جب ان کے پاس آتی ہے یہ پہلو تہی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو میں سخت عذاب دوں گا۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً اضافہ کرے گا اللہ ان میں سرکشی کو، ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، یعنی ان کی سرکشی اور کفر جو ہے جو ان پر نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جب ضد یہ لوگ کرتے ہیں، حق و صداقت پر مبنی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو غنیمتیں مال دے کے دے رکھی ہیں، تو اس پہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا جب کچھ لوگ ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے مابین قیامت تک کی دشمنی، یہ جو لوگ ہیں ان کے اندرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں ان کی دشمنی ویسے رہی ہے ایک عرصہ تک آپس میں باہمی، لیکن باہمی جب ان کا مفاد ہوتا ہے نا، یا مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی اقدام اٹھانا ہوتا ہے تو پھر یہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اور تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت بہت زیادہ کیا، یہودی اور ایک دوسرے کے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اور جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اس کو بجھاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب بھی کبھی انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسلام کے خلاف
سازش کی، جنگ بھڑکانے کی. یہودیوں میں یہ رہی ہے اکثر، یہ شروع سے ہی کہ وہ سازشی، یہودی سازشی مشہور ہیں کہ وہ سازش کرتے ہیں. غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے سازش کی، اور یہ بھی اس کا سازش کا ہی نتیجہ ہے. غزوہ احزاب جو ہوئی، یہودیوں کے جو قبائل تھے وہ مدینے کے لوگ ان کے پاس سے نہیں، یہودی مدینے کے قبائل کے پاس جا کر انہیں اکساتے کہ تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے کریں گے. تو اس طرح وہ سازشیں شروع سے ہی کرتے رہتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سازشیں ہیں نا، میں ان کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بڑی باغ دوڑ انہوں نے کی ہے. یعنی شروع سے یہ ساری تاریخ، یہودیوں کی ساری تاریخ قرآن پاک کا جو پہلا حصہ، پہلی منزل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بار بار متنبع کریں کہ یہ سازشی قوم ہے، مسلمانوں خبردار ہو، یہ قوم تمہارے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. یہ ہر وقت کسی نہ کسی، اگر ظاہری طور پر یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہ سازشیں کر کے کبھی انہوں نے عیسائیوں کو آگے کر دیا، کبھی انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. یعنی اس طرح کی یہ سازشیں ہمیشہ کرتے رہے. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فرماتے ہیں ایک ایسے جو مفسد لوگ ہیں نا، ان کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتوں کا ذکر فرمایا. ایک تو یہ فرمایا کہ یہ جو کنجوسی ہے، یعنی لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ میرے نام پر خرچ کرو تو ان کے دل میں کنجوسی پیدا ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو لڑانا، بڑھانا، سازشیں کرنا، یہ بھی بہت بری بات ہے، بہت بری عادت ہے. اور تیسرا یہ کہ زمین پر فساد کرنا، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی سازش کا حصہ بنتے رہتے ہیں. تو ایسی یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. اور تیسرا یہ کہ ایسے ہی بس جس طرح یہودیوں کے بعد یہ بات خاص طور پہ ہے کہ اللہ کی ضد اور سرکشی میں جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کو نہ ماننا صرف حسد کی وجہ سے. یعنی اس میں حسد کا عنصر زیادہ ہے کہ اصل میں یہودی جو ہیں ان کو ایک بہت بڑی جو ان کے دل میں جو حسد کی آگ جو جلی ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گیا. یعنی حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے پہلے شروع سے لے کر ہی بنی اسرائیل میں نبوت رہی، اور بہت سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کی قوم سے آئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی قوم سے پھر آ گئے. تو اس کا انہیں بہت زیادہ ان کے دل میں حسد اور بغض تھا کہ نبوت ہمارے سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو اس کی راہ پر خرچ کرنے کے لیے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کے راہ پر اس کے دیے ہوئے مال سے ہی تو خرچ کرنا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کتنا مال لے کے آئے تھے پیدائش کے ساتھ؟ یہ اللہ نے دیا تھا. ہم تو ایسے تھے کہ ہم ہل نہیں سکتے تھے، خود کھا نہیں سکتے تھے، اپنے اعضاء نہیں اٹھا سکتے تھے. پھر اللہ نے ہمیں جان دی، صحت دی، جسم دیا، پھر رزق دیا، اور جب اللہ نے دے دیا تو پھر ہم اس پر براجماع ہو گئے اور اس پہ دعوے دار ہو گئے میرا ہے. کمال کی بات ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا رزق ہے. اگر اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت ڈال دی ہے، دے دی ہے، نازل کر دی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے. تو سخی سخاوت کی اللہ تعالیٰ نے بہت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال کم نہیں ہونے دیتا، مال کو بڑھاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ارد گرد ماحول میں جو اللہ نے مال دیا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اللہ اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دے. اور اس میں پھر ایک آخر میں ایک بہت اہم بات کہ خرچ کرتے ہوئے دل میں اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوا ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.